بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سرکار سیدنا امام العاشقین سید العارفین اشرف العالمین آیات من آیات اللہ نور من نور اللہ سیدنا و سندنا حاجی و حافظ وارث علی شاہ اعظم اللہ ذکرہ کی نگاہ حق آگاہ میں کوئی غیر نہ تھا۔ اپنے پرائے کے الفاظ کبھی آپ کی زبان قدس سے ادا نہ ہوئے۔ اس دور کے بزرگان دین کے مریدین جو حاضر خدمت عالی ہوتے ان پر بھی اپنے ہی مریدوں کی طرح شفقت فرماتے تھے، ان سے ان کے پیر و مرشد کی تعریف فرماتے اور فرماتے کہ ہم اور وہ ایک ہیں، تم تو اپنے ہی ہو، ایک ہی واسطہ ہے۔ کسی سے فرماتے برادری کا واسطہ ہے۔ مرید و غیر مرید کی کوئی تخصیص نہ تھی۔ جو آپ کی محفل میں حاضر ہوتا وہ کچھ نہ کچھ لے کر جاتا۔ اپنے بیگانے کی تفریق نہ تھی۔ عملاً حضور پر نور کی نگاہ میں سب ایک تھے اور سب سے ایک جہتی برتتے تھے۔ سرکار عالم پناہ وارث پاک اعظم اللہ ذکرہ کی بارگاہ عالی کی جو خاص بات تھی، جو خصوصیت تھی، وہ یہ تھی کہ بے طلب اور بے محنت ایک نگاہ میں وہ کچھ عطا فرما دیتے جو زندگی بھر کی ریاضت و عبادت سے بھی مل نہ پاتا۔ چنانچہ مولانا تحی الوارثی رحمت اللہ تعالی علیہ عین الیقین میں لکھتے ہیں کہ ایک طالب حق نے حضرت ابو علی شاہ قلندر پانی پتی رضی اللہ عنہ کے مزار پر انوار پر چلہ کشی کی اعتکاف کیا۔ اس کی یہ غرض تھی کہ برزخ مرشد اب کیوں نہیں ہوتا، مطلب یہ کہ اس کو اپنے مرشد کا تصور نہیں ہوتا تھا، مرشد کی صورت نظروں میں نہیں پھرتی تھی۔ قلندر صاحب کے دربار سے اس کو بارگاہ وارثی میں حاضر ہونے کی بشارت ہوئی۔ چنانچہ وہ شخص حضور سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کی خدمت عالی میں حاضر ہوا۔ آپ نے اس کی طرف دیکھتے ہی فرمایا کہ افیون نہ کھایا کرو۔ اس نے عرض کیا کہ حضور اب تو جان پر آ بنی ہے، یعنی اب نہ کھاؤں گا تو مر جاؤں گا۔ سرکار عالم پناہ اعظم اللہ ذکرہ نے فرمایا یہی وجہ ہے جو اپنے مطلب کو نہیں پہنچتے، یعنی افیون کی وجہ سے تمہیں اپنے مرشد کا تصور نہیں ہوتا۔ یہ سن کر وہ طالب زار زار رونے لگا۔ آپ نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑ کر ارشاد فرمایا یہ کس کا ہاتھ ہے؟ اس نے جب دیکھا تو اسی کے مرشد کا ہاتھ تھا۔ بے چین ہو کر دست بوسی کرنے لگا، بار بار آنکھوں سے لگانے لگا۔ پھر آپ نے فرمایا آنکھیں بند کرو۔ اس نے آنکھوں کو بند کیا اور فوراً اپنے مطلب میں کامیاب ہو گیا، یعنی آن کی آن میں اس کی نظروں میں مرشد کا تصور جم گیا، برزخ مرشد قائم ہو گئی اور وہ ہنسی خوشی رخصت ہوا۔ حضور سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کے جمال عدیم المثال کو دیکھ لینا ہی بڑی سے بڑی تعلیم کا آخری نتیجہ دکھائی دیتا تھا۔ آپ کے فیوز باران رحمت کی طرح، رحمت کی بارش کی طرح جاری تھے، جن سے ہر شخص مستفید ہوتا رہتا تھا۔ دیگر سلاسل کے افراد بھی کامل طور پر سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کے فیوز و برکات سے مستفید ہوتے تھے۔ یہ ایک رنگی اور شان وحدت تھی کہ کسی کو غیر نہیں سمجھتے تھے۔ چنانچہ مولوی وارث علی صاحب جو علی گڑھ کے رہنے والے ایک ذاکر اور شاغل عابد و زاہد بزرگ ہیں، اور حضرت حاجی میاں محمد شاہ صاحب قبلہ پیلی بھت سے شرف بیعت رکھتے ہیں، اپنا واقعہ خود بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ مولوی تجمل حسین صاحب تحصیلدار ضلع باندہ کے یہاں مقیم تھے، تو میں بھی سرکار وارث پاک کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے عرض کیا کہ حضور ذکر و شغل کی حالت میں مجھ کو خیالات فاسدہ بہت آتے ہیں۔ سرکار نے متبسم ہو کر مجھے ایک ترکیب بتائی جس پر میں بہت آسانی سے کاربند ہو گیا۔ تو واقعی اس روز سے
اس ترکیب کے مطابق میں ذکر و شغل کرتا ہوں تو کوئی خیال فاسد مجھے نہیں آتا ہے۔ جب میں اپنے پیر و مرشد حضرت قبلہ حاجی میاں محمد سید شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت عالی میں حاضر ہوا اور اس واقعے کا میں نے ذکر کیا تو میرے مرشد نے فرمایا تم ضرور اس ارشاد کی تعمیل کرو اور نماز میں بھی ایسا ہی کیا کرو اور امامت سے بچا کرو۔ مولوی وارث علی صاحب کا بیان ہے کہ جو ترکیب حضور نے مجھے بتائی اس سے مجھ کو فیوز و برکات حاصل ہوئے، اور ایسے فیوز و برکات حاصل ہوئے جو بیان سے باہر ہیں۔ مگر یہ عجیب کیفیت ہے کہ جب کبھی میرے قلب سے حضور کا ارشاد محو ہو جاتا ہے، میں بھول جاتا ہوں، تو میں سرکار وارث پاک عالم نواز اعظم اللہ ذکرہ کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں کہ وہ یاد دلا رہے ہوتے ہیں، اور فوراً مجھے وہ فرمان، وہ ترکیب یاد آ جاتی ہے۔ یہ حضور انور کا فیض اور کمال تصرف ہے، باوجود اس کے کہ میں آپ کے سلسلے میں نہیں ہوں، مگر جو نوازش ہے وہ حیرت انگیز ہے۔ میں آپ کی اس شفقت و عنایت کو اپنے مرشد ہی کی خوشنودی پر محمول سمجھتا ہوں۔ بھر دیا دامن مراد، رخ سے نقاب اٹھا دیا، جتنی تھی آرزو مجھے اس سے کہیں سوا دیا۔ کیا کہیں اس نگاہ نے کیا لیا اور کیا دیا، ہم نے جو کچھ لے لیا اس نے جو کچھ دے دیا۔ بے دم زار کی اگر آہ کا وان نہیں اثر، پھر کہو خواب ناز سے کس نے انہیں جگا دیا۔